मेहमानों की इज्जत, मेहमानों का एहतराम। एक शेर पढ़ रहा हूँ, समाज फरमा ले कि दरवाजा बंद रखोगे मेहमान के लिए, दरवाजा बंद रखोगे मेहमान के लिए, दरवाजा बंद रखोगे, दरवाजा बंद रखोगे मेहमान के लिए, हरगिज़ तुम अपने रिज़्क़ में बरकत न पाओगे, हरगिज़ तुम अपने रिज़्क़ में बरकत न पाओगे। और एक शेर आपके हवाले और कर रहा हूँ, बतौर खास पेश कर देता हूँ, समाज फरमा ले कि जितना भी चाहो जोर, निजाम भाई देखिएगा, कि जितना भी, माशाल्लाह खाता भी खुल गया और बड़ी मजबूती से चच्चा खाता खुला है जी। हाँ, बेटा पाए और बाप ना खुश हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारे चचा हैं, प्रमुख जी हैं, अल्लाह सलामत रखे। पेश करता हूँ एक शेर, देखिएगा आप लोगों के हवाले से, समाज फरमाए कि जितना भी चाहो जोर लगाओ यजीदियों, इकराम के खुसूसी तवज्जो कारी साहब देखिएगा बतौर खास, कि जितना भी चाहो जोर लगाओ यजीदियों, जितना भी चाहो जोर लगाओ यजीदियों, मर कर भी तुम हुसैन की बैअत न पाओगे, मर कर भी तुम हुसैन की बैअत न पाओगे। एक शेर आज के हाकिम के हवाले इस दाई से खूबसूरत पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम पढ़ ले अपनी 1400 साल पुरानी तारीखें तो आज हिंदुस्तान खूबसूरत हो सकता है। एक शेर पढ़ रहा हूँ, समाज फरमा ले कि बेटे को भी सजा दिया इंसाफ के लिए, बेटे को भी सजा दिया इंसाफ के लिए, बेटे को भी सजा दिया इंसाफ के लिए, फारूक जैसी कोई अदालत न पाओगे, फारूक जैसी कोई अदालत न पाओगे, जन्नत में दाखिले की इजाजत न पाओगे। आइए एक नाते पाक के चंद शेर, एक मतला और चंद शेर पढ़कर उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। दूसरे दौर में फिर एक बार रिजवान भाई ने कहा है, एक कलाम है, इनकी फरमाइश है, इन्होंने ही लिख कर दिया है कि आपको इसको पढ़ना है, तो इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा। मैं वही पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए सुने भाई, माशाअल्लाह दिल से जो बहुत बड़ी है, शख्सियत के मालिक है जनाब असद मौलवी साहब। नहीं, मैं आपका बड़े बड़े मुशायरों में जाते हैं, अतरौलिया जैसी छोटी सी सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं। हम सब का हक बनता है कि इनका जो एहतराम है, इनकी जो अजमत है, उनको अदा करें, मतलब बतौर खास पेश कर और नवाजते भी रहें। तो शेर अच्छा लगे तो माशाअल्लाह उस पर हौसला अफजाई भी करें, नहीं इनामात के जरिए भी हौसला अफजाई कर सकते। मतलब समाज फरमा ले बतौर खास, मदीने का मंज़र, मदीने का मंज़र हंसी किस कदर है, मदीने में जाने को
چاہتا ہے. اگلی لائن دیکھیے گا. جو بھی حجاج کرام جو مدینہ دیکھ کر آئے ہیں, جو کعبہ شریف دیکھ کر آئے ہیں, ان کے دل کی اگر ترجمانی ہو جائے, ان کو اگر یاد آ جائے وہاں کی, تو شریک کیجئے گا اپنے بچے کو اپنے دعاؤں میں. مطلب حاضر کرتا ہوں, سنیں. مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے, مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے, مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے, جہاں پر چمکتا, جہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے, وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے, جہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے, وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے چچا شکیل احمد صاحب بلاک پرمکھ آرولا, انہوں نے اپنی محبتوں سے, اپنی دعاؤں سے اپنے بچے کو نوازا. گھر کا معاملہ گھر ہی میں رہے گا انشاءاللہ. جناب شکیل صاحب ماؤ سے تشریف لائے ہیں, پرمکھ ہیں آپ کے مہمان خصوصی ہیں. جی جی, اللہ ان کے آنے کو حضور پر دعوت دی گئی لیکن وہ نہیں تشریف لائے, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ابھی میں ان سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں تھوڑا سا. نہیں, وہ بہت بہتر بیٹھے ہیں, وہ سامنے سے بالکل دیکھ دیکھ کر انشاءاللہ متاثر ہو رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے. اچھا, بہت اچھے لگ رہے ہیں, اللہ بہت سلامت رکھے. مدینے کا منظر ہنسی کس قدر ہے, مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے, جہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے, وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. ایک شعر پڑھ رہا ہوں رضوان بھائی. کسی کی نئی کسی کی شادی ہو, آج اس کی بارات گئی ہو, کل اس کا ولیمہ ہو, اور پرسوں آ کر جماعت والے ہاتھ پکڑ لیں. اسی بندے کا جس کی شادی ہو کہ آپ کو 40 دن کے لیے چلنا ہے چلے میں. ماشاءاللہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اس کے لیے, لیکن قربان جائیں صحابہ اکرام پر. ایک واقعے تک آپ کا ذہن پہنچا رہا ہوں, بطور خاص علماء اکرام کی دعائیں فرما لیں کہ جہاد محبت کی آواز گونجی, کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. شریک ہوئیے گا تھوڑا سا, یہ والا بھی محلہ اگر بول دے گا تو اچھا لگے گا. اٹھا کر بولیے سبحان اللہ. بہت شکریہ, پیش کرتا ہوں. سنیں, جہاد محبت کی آواز گونجی, کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو, اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں پر لگانے کو جی چاہتا ہے. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں پر لگانے کو جی چاہتا ہے. اور جو پیچھے کھڑے ہیں لوگ آگے آ جائیں, کرسیاں خالی آ جائیں, آ جائیں بھائی تھوڑا سا. ایک شعر پڑھ رہا ہوں رضوان صاحب آپ کے حوالے سے, قاری صاحب کے حوالے سے, قاری مسعود صاحب, سب ہمارے بڑے ہیں ماشاءاللہ, ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. سماعت فرمائیں. دیکھیے سماعت فرمائیں. جو پوچھا نبی نے, دھیرے دھیرے آ جائیں گے, اور ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی. جو ذرہ جہاں کھڑا ہے وہیں آفتاب ہے جی. شعر پڑھ رہا ہوں, سماعت فرما لیں. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا, تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا, تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا.
کھپ جائیں گے قسم خدا کی. پیش کر رہا ہوں سنیں. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر, وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے. ایک شعر اور اس خوبصورت سی نعت پاک کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سماعت فرمالے بطور خاص کہ خدا نے اتارا ہے, شریک ہوئیے گا بھائیوں, خدا نے اتارا ہے جنت کا ٹکڑا, بہت خوبصورت ہے شہر مدینہ. خدا نے اتارا ہے جنت کا ٹکڑا, بہت خوبصورت ہے شہر مدینہ. وہ شہر مدینہ کی گلیوں میں جا کر میرا گھوم آنے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر مدینہ کی گلیوں میں جا کر میرا گھوم آنے کو جی چاہتا ہے. آخری شعر پڑھ کر اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں. پیش کر رہا ہوں, سماعت فرما لیں کہ فلک تھر تھرایا, رضوان بھائی دیکھیے گا, فلک تھر تھرایا زمین کانپ اٹھی, لٹا کربلا میں گھرانہ نبی کا. فلک تھر تھرایا زمین کانپ اٹھی, لٹا کربلا میں گھرانہ نبی کا. نبی کے گھرانے پہ ہم سب کو اسد کے قربان جانے کو جی چاہتا ہے. نبی کے گھرانے پہ ہم سب کو اسد کے قربان جانے کو جی چاہتا ہے. جہاں پر چمکتا محمد کا گھر ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت خوب, ماشاء اللہ. تشنگی جم گئی ہونٹوں پہ تبسم کی طرح, تشنگی جم گئی ہونٹوں پہ تبسم کی طرح, ڈوب کر بھی میں تیرے دریا سے پیاسا نکلا. جناب اسد صاحب نعت گنگنا رہے تھے اور ہم سب محظوظ ہو رہے